اللہ 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 اللہ، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو ہی رازق، تو ہی مالک، تو ہی سب کی آس ہے مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہی سب کی آس ہے، تو ہی سب کی آس ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی دل کے پاس ہے مولا۔ تو ہی دل کے پاس ہے، تو ہی دل کے پاس ہے۔ بے قصوں کا تو سہارا، بے قصوں کا تو سہارا، تو ہی کون و مقام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ جستجو ہے میرے مولا در پہ تیرے آنے کی مولا، در پہ تیرے آنے کی، در پہ تیرے آنے کی سبحان اللہ، بے شک۔ آسرا بس تیرا مولا۔ معافی مانگو خطاؤں کی مولا، معافی مانگو خطاؤں کی، معافی مانگو خطاؤں کی۔ ورد تیرا، ذکر تیرا، ورد تیرا، ذکر تیرا، حالت تیری صفات ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، بے شک۔ اونچ تیری شان ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اونچ تیری شان ہے، اونچ تیری شان ہے۔ تو ولی ہے، تو ہی والی، تو ہی سب کی آن ہے مولا۔ تو ہی سب کی آن ہے، تو ہی سب کی آن ہے۔ رکھنا اپنی پناہ میں تو، رکھنا اپنی پناہ میں تو، آمین۔ تو ہی رب جلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ بہت پیارا آغاز آپ کی جانب سے۔ ہم سب کی پسندیدہ ثناءخواں جناب آج نورین فائز ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ بہت پیارا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، اس کے ذکر سے، اس کے پیارے پیارے نام کے ورد سے آج ہم نے کیا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے من احب شیئا اکثر من ذکرہ، کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے۔ تو جناب ہم سب بینگ مسلم
وہ ہم نے کل بات کی ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہ ایمان لائے ہیں، تو اب اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اور تمام تقاضوں میں سے ایک بہت پیارا تقاضا یہ ہے کہ قلوب اس کی یاد سے غافل نہ رہیں۔ کام کوئی بھی ہو لیکن جو خیال ہو وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب رہے۔ جناب ہمارے ظاہر بھی اور ہمارا باطن بھی ذکر الہی سے، حب الہی سے، یاد الہی سے سرشار رہنے چاہیے، یعنی قلوب کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر دیا جائے اور ظاہر و باطن سے اللہ تبارک و تعالی کی جانب متوجہ ہو جانا۔ آج ہم اس تعلق سے کلام کر رہے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت الہی۔ ایمان والے سورہ بقرہ کی ایک آیت کے مفہوم کے مطابق والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ تو شدید محبت کے کیا تقاضے ہیں؟ آج ہمیں بھی سیکھنا ہے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ جو با کمال اسکالر موجود ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو آج ماہ رمضان اور خواتین کی اس خوبصورت نشست میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، سلامت رہیے۔ اور ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، نوجوان نسل کی یہ ہونہار اسکالر، بہت اچھا بولتی ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ محترمہ زرمینہ ناصر کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رمضان کی مبارک ساعتیں کیسی گزر رہی ہیں؟ الحمدللہ بہت خیریت سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔ جناب ہماری آج کی جو تیسری مہمان ہیں، آپ ہی کی خوبصورت آواز میں آج کے پروگرام کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ ہمیشہ عقیدت و ارادت کے خوش منظر اور خوش رنگ گلزار کھلاتی ہیں اور جدا گانا انداز نعت خوانی رکھتی ہیں۔ ہم سب ان کے فین ہیں۔ ہمارے ساتھ محترمہ نورین فائز موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شب و روز کیسے گزر رہے ہیں؟ ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں۔ بے شک ہم ابھی یہی بات کر رہے تھے پروگرام ہونے سے پہلے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ آتا ہے کہ جو ہمیں ایسی ٹائم روٹین ہماری سیٹ کر جاتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس ایسا ہی رہے، سارا بس ہمیشہ رمضان ہی رہے۔ سبحان ہمارے اللہ، ساتھ۔ تربیت کا کتنا الحمدللہ۔ پیارا مہینہ ہے نا، اللہ نے کتنا پیارا آپ کیا، یعنی میں اس کو چاہتی ہوں اللہ کی محبت سے جوڑ دوں۔ وہ رب ہمیں نواز ہی رہا ہے، کتنے یعنی کون سے طریقوں سے اب رمضان المبارک دے دیا، برکتیں ہی برکتیں۔ کس طرح آپ ذکر الہی، محبت الہی، یاد الہی کی اہمیت پہ از روئے قرآن و حدیث روشنی ڈالیں گے؟ شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے اپنے غلاموں کو بتائیے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ بے شک۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہاں دو محبتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کی محبت اپنے بندوں سے اور دوسری جو بندہ محبت کرتا ہے اللہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اور جہاں ذکر کیا، ایک جگہ سورہ مائدہ میں پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں تو اللہ کی محبت، میں اس سے پہلے بیان تھوڑا سا کرنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو ایک محبت اس کی رحمت کی صورت میں، کیونکہ وہ رحمان ہے، اس نے مخلوق کو بنایا ہے، تو وہ اپنی تخلیق سے آپ غور کریں تو ایک انسان بھی بڑا اچھا لگتا ہے، اس کو اپنی تخلیق سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو اللہ کو بھی اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو اللہ کو انسانوں سے، جانوروں سے، مخلوق جتنی اس نے بنائی ہے ہر چیز سے بڑی محبت ہے، یہ ذہن میں رکھا کریں۔ پھر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے خاص محبت سے خاص کو نوازا اور ان کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ تو فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب الصابرین، ان اللہ یحب المحسنین، کہ یہ خاص لوگ ہیں، انہیں خاص محبت سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ اللہ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اپنے ان بندوں سے۔ اور اب دیکھیں تو ہم اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بندے،
اور ہماری دعاؤں میں رہتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک تیسری قسم ہے جو چنے ہوئے تھے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ جو ارواح مقدسہ تھیں انبیاء کی، جنہیں اللہ نے چنا، صالحین کی جن کا ذکر کیا، یہ ہیں انعام یافتہ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایک خاص محبت انہیں عطا ہوئی۔ قرآن مجید میں اولیاء کا ذکر آیا، اور سب سے بڑھ کر جو محبتوں کا مرکز سید الانبیاء رسول اکرم سبحان صلی اللہ، اللہ علیہ سبحان وآلہ۔ اللہ۔ اب جب بندہ محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ اللہ نے بڑے مان سے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہیں ہی وہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہ شدت انٹینسٹی کیا ہونی چاہیے آپا جو تقاضا ہو رہا دیکھیں ہے؟ حب جو ہے نا ندا، کہتے ہی پاکیزہ اور صاف محبت کو ہے۔ یہ پاکیزہ محبت، اسے محبت حقیقی بھی کہتے ہیں، جو اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اسی مادہ سے حباتن بھی کہا گیا، جسے بیج مراد ہوتا ہے، کہ قلب کے اندر ایسا بیج لگ جاتا ہے کہ دل جو ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دل جوش مارتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں تو جب پیارا ترنم سے یہ لوگ پڑھتے ہیں تو دل میں کہیں نہ کہیں ایسے ایک سوز اٹھتا ہے، تو وہ جو درد دل مل جاتا دل ہے، پھر وہ اسی جو محبت کی محبت کا طرف جاتا ہے۔ ابھی یہ احساس، کلام پڑھ رہی تھی ہم تو دل وہیں بالکل جا رہا تھا نا۔ ہاں جی، تو یہ درد جو ہے، یہ جو سوز ہے، متاع بے بہا ہے، درد و سوز و آرزو مندی، وہ محبت میں راتوں کو جاگنا، مناجات کرنا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنا، پکارنا اور اسے کہنا کہ مولا جلوے دکھا دے، حجابات اٹھا دے۔ یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں، اللہ والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ذکر بھی کیا کہ وہ اپنے پہلوؤں کو اپنی خوابگاہوں سے جدا رکھتے ہیں، وہ راتیں گزارتے ہیں قیام، رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے۔ پھر اللہ والوں کی یہ علامت بیان ہوئی کہ وہ جب محبت کرتے ہیں ساری رات سجدہ ریزیاں کر کے پھر بھی کہتے ہیں کہ مولا یہ جبھی اس قابل ہی نہیں کہ تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکوں، میں کسی قابل نہیں، میرے گناہ حد سے بڑھ گئے، ریت کے ذروں سے بڑھ گئے۔ یہ انداز محبت ہے اس رب کی بارگاہ میں اپنے پیار کے اظہار کا۔ پھر آپ دیکھیے تو اللہ نے محبت میں خاص ذکر کیا وَأَعْطَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ اللہ کی محبت میں جو مال، دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت ایک دل میں نہیں آ سکتی، ٹھیک، وہ بہت غیرت مند ہے۔ وہ جہاں کچرا ہے وہاں اس کی محبت نہیں آتی، اللہ تو وہ اکبر۔ مال جو ہے اس کی تو محبت پہلے تو نکل صفائی جائے۔ کا اہتمام کرنا پڑے گا، بے شک انتظام بے کرنا شک، پڑے گا۔ مال اللہ کی راہ میں دینا پڑے گا۔ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، سخاوت دکھاؤ، دنیا کو جھٹک ڈالو، دنیا کو دنیا والوں کو دو، کٹ جاؤ، تم میرے ہو جاؤ۔ سب سے وَاذْكُرِ کٹ اسْمَ کے رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ الہ تبدیل، آپ کی سمتائیں گے سب سے کٹ کے اس کا ہو جانا، اسے یاد رکھنا، ہمارے وہ ہتکار وچ تے دل یار وچ، آپ کی سمتائیں گے۔ اور اس محبت کے کیا تقاضے ہیں؟ دریا کو کوزے میں بند کر دینے کرنے کے والی بات ہے، مترادف ہے، exactly۔ لیکن آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ندا۔ دیکھیے بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے، اتنا پیار بھرا موضوع ہے کہ یقیناً دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز خاص ہے۔ اور جب محبت الہی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں بے بہا نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اگر ہم ان کا شمار کرنا چاہیں تو عقل انسانی ایسا کر گزرنے سے ہمیں قاصر نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ تو جب بات ہوتی ہے اس خوبصورت تعلق کی، اس ربط کی، کہ وہ کیسا کنیکشن ہونا چاہیے ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ، اس کو قائم کیسے کیا جائے، اس کو جلا کیسے بخشی جائے، اس کو بڑھایا کیسے جائے، تو بہت سارے تقاضے ہمارے قلوب و اذہان کے نقشے پر ابھرتے ہیں جن کو جان لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ تبھی ان کو ہم پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں، ہمارا حرکت قلب کا جو چلنا ہے، ہماری زندگی اور دیگر نعمتیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یقیناً جتنی بھی سجدہ ریزیاں کریں، ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریں، تو ہماری محبتوں کا اور ہماری جو حق بندگی ہے اس کا حق ادا نہیں ہو ہو سکتا۔ ایک سکتا۔ بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے، اور یہ بہت پیارا عنوان ہے، میں آپ کو اس پہ مزید ٹائم دینا چاہ رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا
तैबा से ये पैगाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। और दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से, दुरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए, मेरी ज़ुबान पे आका तेरा ही नाम आए। और मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को, जनाबे ज़हरा के सदक़े में ऐसी शाम आए, जनाबे ज़हरा के सदक़े में ऐसी शाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा ग़ुलाम आए। और मैं इस यकीन से आया हूँ उनकी रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनकी रोज़े से कि वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा ग़ुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापस मेरा ग़ुलाम आए। और ग़ुलाम ज़ग़ारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, ग़ुलाम ज़ग़ारा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा ग़ुलाम आए, खुदा करे कभी तैबा से ये पैगाम आए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। सरकार हम सब पे भी तवज्जो की निगाह फरमाएं और आपका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। मैं आपकी समझाऊंगी, बात हो रही है मोहब्बत इलाही की। ये मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर मुमकिन नहीं है ना, ये लाजिम व मलजूम है। दोनों मोहब्बतें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हुजूर अल्लाह की ज़ात की पहचान कराते हैं
اور حضور ہی کی وساطت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ملی، یعنی رحمان کا یعنی جو ہمیں معرفت ملی وہ بھی آپ ہی کے حوالے سے ملی۔ کیا تقاضے ہیں؟ آپ بات کر رہی تھی، آپ کی بات بیچ میں رہ گئی۔ دیکھیے محبت الہی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو محبت کرنے والے ہی محبت کو ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا قول ہے جس کا مفہوم ہے کہ محبت بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے۔ جب انسان کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اپنی شخصیت کو اپنی تمام تر صفات سے خالی کر دیتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کی صفات کو اپنے وجود کے اندر رچا بسا لیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یقیناً تقرب الہی کے لیے تگ و دو کرنی ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا بھرپور اہتمام کرنا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کرنا ہے، یعنی رب کی پسند کے سانچے میں خود کو ڈھال لینا ہے اور ناپسندیدہ امور سے ہم نے رک جانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ہمیں اس کے لیے طریقہ سمجھایا، گویا ہمیں خود یقینی طور پر اس منزل مقصود پر پہنچا دیا، اور وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم نے اپنا رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر لینا ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار ہونا ہے، تاکہ ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت کا بھی یہ پتہ دیتی ہے ایز وی نو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے، ہم کیوں نہ ان کے نقش قدم کو فالو کریں، کیونکہ اخلاقیات کی بات ہو، آداب معاشرت کی بات ہو، ہماری عبادات کی بات ہو، خشوع و خضوع کیسے اختیار کرنا ہے، سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے بیٹر گائیڈ لائن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہماری اعمال صالحہ سے بنی عمارت کو روشنی پرووائڈ کرتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اپنے رب تعالیٰ سے، جب وہ اپنی معراج پہ پہنچتی ہے تو آپ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ میرا سب کچھ، میرا ہر اچھا عمل میرے رب تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو بے شک جب انسان باقی سے محبت کرتا ہے تو بقا کو پا لیتا ہے، اس کے دل سے، ذہن سے ہر غیر کا خیال مٹ جاتا ہے، صرف اسی محبوب حقیقی کا تصور جاگزی ہو جاتا ہے، اور جب وہ اچھا تصور رکھتا ہے تو اس کو اچھے حال میں بدل دیتا ہے، کیونکہ جو توجہ رکھتا ہے اس پہ توجہ ہوتی ہے۔ تو گویا ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو رضا الہی کے تابع کرنا ہے، اس کے ذکر سے اپنے قلب کو روشن کرنا ہے، اپنے قلب کو پالش کرنا ہے، اور جب ہم ایسا کر لیتے ہیں، اس میں کامیابی کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، جب کر لیتے ہیں تو ایز وی نو کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہے تو پھر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کے خلاف ہے، کہ بے شک جن کو رضائے الہی کا گر آتا ہے ان کو جہاں میں سلطانی کا ہنر آتا ہے۔ بے شک جناب، یعنی ماں سوا اللہ سے بچنا، اللہ کی یاد ہمہ وقت رہنی چاہیے۔ آپ اس محبت کو جب ہم سرکار دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں دیکھتے ہیں، کتنی محبت آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی۔ شکریہ ندا۔ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اپنے محبوب کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ میری نماز، میرا جینا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ نے آپ کو محبتوں سے نوازا، اس محبوبیت کبریٰ کے فائز مقام پر فائز کیا کہ آپ کو معراج کی رات بلایا گیا، لولا کما خلقت الافلاق کا آپ کے سر پہ تاج سجا ہے، انبیاء کی محفل کا موضوع حضور ہیں، حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے، نبی آ رہے ہیں زمین پر، حکم یہ ہے کہ میرے محبوب کی خوشخبریاں سنانا۔ یہ اللہ کی محبت ہے جو اپنے محبوب سے ہے، اور ملائکہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کائنات میں یوں محبت کو ڈال دیا روح رواں بنا کر کہ آپ دیکھیں تو یہ خاص موضوعات ہیں حضور کی محبت کے۔ نباتات کی آپ سے محبت، لکڑیوں کا تلوار بن جانا یہ کیا ہے، مشعل بن جانا یہ کیا ہے، یہ محبت ہے۔ نباتات کی محبت، جمادات کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریت کی ذروں کو پھینکنا تو انہوں نے اپنے فرض اور ذمہ داری کو پہچاننا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، جمادات کی محبت، اسی طرح جرام فلکی کی محبت، چاند کا 2 ٹکڑے کرنا، سورج کا واپس پلٹ کر آنا، یہ اللہ کی حضور سے محبت ہے۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے محبت کی علامتیں علماء بیان کرتے ہیں۔ کثرت ذکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 برس کے عرصے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ملتا
جو اللہ کی یاد سے ادھر ادھر نظر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام یوں بندوں تک پہنچایا کہ حضور کے ذکر سے بندے رحمان تک پہنچتے رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسی ذات بنا دیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چند دن وہی نہیں آتی تو آپ فرماتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے سورہ والضحیٰ اتار دی. ما ودعک ربک وما قلی. انتہائی پیار بھرا بیان کہ اللہ رب العزت اے محبوب آپ سے ایک لمحے کو بھی غافل نہیں ہو رہا. پھر اس کی ایک علامت کثرت ذکری کو لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات رات بھر کھڑے رہنا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. پاؤں مبارک سوج گئے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ اے کملی اوڑھنے والے اتنی رات گئے نہ کھڑا ہوا کر. پھر آپ دیکھیں تو دوسری علامت ہے آزمائشوں پر صبر. یہ عام بندوں کے لیے ہیں. میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب لولاک اس مقام پر فائز ہیں کہ طائف کی گلیاں بھی ہیں اس تبلیغ دین میں. شیب ابی طالب بھی ہے. آپ کے ان غلاموں پر وہ سختیاں بھی ہیں کہ جہاں قلب مبارک غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو بھی بہتے ہیں. مگر آپ فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کے رکھ دو، ایک ہاتھ پہ سورج. سبحان اللہ، بے شک. اللہ کا ذکر اسی طریقے سے تبلیغ دین کا کام وہ ہوتا رہے گا، وہ کرتے رہیں گے. پھر آپ دیکھیں تو آپ مدینہ پاک تشریف لے جاتے ہیں تو کتنے غزوات، ہر گھڑی ہر لمحہ آپ کو تیار رہنا ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. اور ساتھ ہی نظام ہائے زندگی اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ بندوں کو عطا فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پر اللہ کا رنگ، کیونکہ محبت کا کمال یہ ہے کہ محبوب کا رنگ آ جائے. تو حضور فرما رہے ہیں تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو رنگ لو. حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا جاتا ہے حضور کے اخلاق کیا ہے تو فرماتی ہیں قرآن نہیں پڑھا. سبحان اللہ. حضور کے اخلاق تو اللہ، قرآن. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیں تو حضور کے افعال پر، آپ کے اعمال پر اس اللہ کا رنگ ایسا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ آپ کے عمل کو اللہ نے براہ راست اپنے سے نسبت دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اللہ کا رنگ یوں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. واہ واہ، اللہ کتنی نے بڑی بات. آپ کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دیا. یہ پیارے استعارے بھی تو پیار اور محبت کی نشانی ہے نا. ساری علامتیں ساری وہ ہیں علامتیں جو ہیں. محبت الہی اور ہم دیکھ رہے ہیں باہم مربوط ہیں یہ دونوں محبتیں. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور جب سرکار کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور جان عالم، عالمین کی جان ہے نا سرکار. اب آپ کی سمت آؤں گی تو مجھے بتائیے کہ آپ کے بعد بزرگان دین کا ہمیں کیا یعنی اسوہ نظر آتا ہے حضور کی پیروی میں؟ وہ کس طرح یعنی حب الہی سے سرشار نظر آتے ہیں؟ جب ہم بزرگان دین کی بات کرتے ہیں تو ان کی تمام تر جو لائف ہے وہ ہمیں محبت الہی سے، اطاعت الہی سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کو فالو کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اس جذبے سے سرشار نظر آتی ہے کیونکہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اطاعت الہی میں اور محبت الہی میں، ذکر الہی میں گزرا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے حوالے سے آتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ رضائے الہی کے گر سے اپنی خواہشات نفسانی کو ذبح کرتے ہیں. ابھی اشد حب اللہ کا ذکر ہوا. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اشدوں کی میننگ پختگی اور دوام کے ہیں. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ مصیبتوں پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور جب نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں پر شکر کر کے اللہ رب العزت سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رضا کے حوالے سے، مطلب انہوں نے کس طرح سے اپنی لائف کو رضائے الہی کے ساتھ کنیکٹ کیا، اس میں خوش ہوئے، اس میں راضی ہوئے کہ آج بھی ہماری عقل حیران ہے کہ ایسا کس طرح سے ممکن ہوا، کس طرح سے کتنی پیاری مثالیں ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر اللہ رب العزت نے خلت کا، رفت کا، عزت کا تاج رکھا. جب بات آئی ان کی آزمائش کی تو اللہ رب العزت خلیل بنایا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنی فیملی کو، اپنی وائف کو، اپنی اولاد کو وہ گیا وادی میں چھوڑ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے. پھر اپنے حوالے سے دیکھیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل ابھی بھی حیران ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا، اور
اور کس طرح سے تن من دھن نچھاور کر دیا اور رضا الہی کے تابع ان کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر حدیث قدسی کا مفہوم اولیاء کاملین کے حوالے سے بھی یقیناً گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ جس نے میری ولی سے دشمنی رکھی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور کیوں وہ ولی کون ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے مفہوم ہے کہ جس نے پہلے اپنے فرائض کی ادائیگی کی، پھر نوافل پر دوام اختیار کیا، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام قرب عطا کیا اور وہ مقام محبوبیت پر فائز ہوئے، تو اللہ پاک نے پھر جو وہ سوال کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر سوال کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ ایسے ذاکرین ہے کہ کسی بھی چیز کو وہ رکاوٹ نہیں بننے دیتے اللہ کے ذکر میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جس کو ایک مرشد دلدار ملتا ہے اس کو مصطفیٰ کا پیار ملتا ہے، اور جسے مل جائے عشق نبی محمود اس کو پھر عشق پروردگار ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ رہیے، ایک بریک لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، ماہ رمضان اور خواتین میں آج بات ہو رہی ہے کہ رمضان المبارک اپنے ساتھ جو بہت سارے تحائف لے کے آیا ہے وہ اللہ کی خاص عطا ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اب اس دینے والے داتا سے لو لگا لی جائے، اس سے محبت کے تقاضوں کو سمجھا جائے۔ آج ہم اسی محبت پہ بات کر رہے ہیں، یعنی محبت الہی کیا ہے، حب الہی آج ہمارا پیارا پیارا عنوان ہے۔ آپا میں آپ کی سمتاؤں گی، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ یہ خود بڑی درویشانہ صفات رکھتی ہیں، اور تصوف کی میں سمجھتی ہوں آپا آپ بڑی استاد ہیں، بہت پیارا ہمیں سمجھاتی ہیں۔ ادنا سا طالب علم۔ ارے ماشاء اللہ۔ آپا مجھے یہ بتائیے، محبت الہی کے اب کیا بینیفٹس مل رہے ہیں، فوائد کیا ہیں؟ شکریہ ندا۔ دیکھیں، ایک انسیت اور نسبت ہی مل جائے تو برکتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہی جب عشق میں اور محبت میں ڈھلتا ہے تو انداز ہی بدل جاتا ہے زندگی کا، ظاہراً بھی باطناً بھی، انفرادی بھی اجتماعی بھی، اس کے اثرات معاشرے پر پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کی خواہش رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کی خواہش سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ محبت سے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، محبت سے اللہ سے ملاقات کا خواہش مند رہتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے سے مشتاق رہتا ہے۔ اسی طرح محبت کی ایک علامت ذکر ہے، تو فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم۔ واہ واہ واہ۔ تم اپنے انداز سے یاد کرو گے، میں اپنے انداز سے یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تم ناقص ہو، تم کمزور ہو، گناہگار، تم اپنی محفل میں یاد کرو گے، ہم اس محفل میں یاد کریں گے، نورانی محفل میں تمہارا ذکر کریں گے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ اللہ ذاکرین میں ہمیں شامل کر دے، اور ادھر بندہ پکارتا ہے، ادھر آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، بول میرے بندے۔ عورتوں کی جماعت جو ویسے ہی ناقص العقل ہے کہلائی بھی جاتی ہے، کیا وہ اپنے آپ کو خاصوں میں شامل کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں ندا؟ وہاں دل دیکھے جاتے ہیں، وہاں عورت مرد کی تخصیص نہیں، وہاں تو پیار محبت اور وہ جذبے دیکھے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا میں اللہ نے ہمیں بھی شامل کر لیا، تو وہ بھی تو پھر خاصوں میں شامل ہو سکتی ہے نا؟ بالکل ہو سکتی ہیں، 100% ہو سکتی ہیں۔ پازیٹیو رہیں، انرجی کے ساتھ بے شک ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں۔ تو اللہ کا دیدار عطا ہوگا محبت والوں کو۔ اطاعت کا ناکارہ لوا، یہ جو ایسے ہی سجدے ہیں بے محبت کے، جب محبت آ جاتی ہے تو اطاعت کے ناکارہ لوہے کو سونا بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محبت کی رمق آ جائے عمل میں تو وہ عمل بارگاہ الہی میں ہر صورت قبول ہوتا ہے، کیونکہ اس کی محبت کی سرشاری میں کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر جزائے کثیر عطا ہوتی ہے، اللہ نے جو نعمتیں سجا رکھی ہیں دائمی، وہ بھی اپنے محبین کے لیے ہیں، اپنے عشاق کے لیے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ عشق کرنا ہے تو درد بھی سہنا سیکھو، ورنہ پھر اپنی اوقات میں رہنا سیکھو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ تو جس کو محبت مار دے اس کا خون بہا دیدار محبوب ہے، جس کو محبت مار دے، اور جس کو عشق مار ڈالے اس کا خون بہا ہم نشینی محبوب ہے۔ رفاقت عطا ہوتی ہے، معیت عطا ہوتی ہے، وہ ہر گھڑی ہر آن اس رب کے ساتھ رہتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔
تو اس کا احساس ہو جائے بندے کو تو بندہ دیکھے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. پھر حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. واہ 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 تو سبحان یہ اللہ. مقام کہ وہ جو کہے وہ کن ہو جاتا ہے, وہ کام ہو جاتا ہے, یہ مقام ان اللہ والوں کو, محبت والوں کو, شاق کو عطا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہے آپا, بے یہ شک. کرم عام ہے. اب یہاں مرد و زن کی بات نہیں ہے, مرد و زن کی ہاں، بات یہ نہیں, سب کے عالم و لیے ہے. جاہل کی بات یہ نہیں, فیض عام یہ ہے. فیضان عام ہے, یہ فیضان محبت ہے, فیضان عشق ہے, سبحان جس اللہ. سے ساری وہ ہٹا دی رنگ نسل زبان کی, وہ ہر چیز کی ہاں. محبت, اس سے محبت, اس کا ہونا, اس کی جستجو, اس کی طلب, اس کی رضا کی خواہش. وہ کہتا ہے یریدون وجہو, مجھے چاہتے ہیں, میرے مکھڑے کا ارادہ رکھتے ہیں, میری رضا کے سوالی رہتے ہیں, تو وہ بھی پھر ان سے ملاقات سبحان کا اللہ. خواہش مند. کیا یہ محبت جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کا ہم پرچار کر رہے ہیں, جس کے ذکر سے ہی ہمیں ایک یعنی انرجی مل رہی ہے نا, یہ بات ہو رہی ہے اللہ کی, بھائی شہنشاہ دو عالم, یعنی کتنے عالمین ہیں کہ جو اس نے سجائے ہوئے ہیں, اور وہ سب پہ دسترس رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے, کامل قدرت. شہنشاہ یعنی کائنات, دونوں جہانوں کو, سب کو بنانے والا وہی ہے جناب, یعنی کریٹر ہے. اب جب ہم اس کی بات کر رہے ہیں, اس کی محبت کی بات کر رہے ہیں, تو ایک خیال کیا یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ محبت کیا ہمیں دنیاوی محبت سے, یعنی جن رشتوں کے ارد گرد ہم رہتے ہیں اور وہ بھی اسی پروردگار نے ہمیں دیے ہیں, بے شک, تو بے کیا اہل و عیال کی محبت سے دور کر دیتی ہے محبت الہی؟ بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ کی محبت ہمیں اہل و عیال کی محبت سے روکتی نہیں ہے, کہ یہ رشتے بنائے ہی اللہ رب العزت نے خود ہیں. ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کا ہم خیال رکھتے ہیں. مخلوق اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے, اور دیکھیں ہمارے جو بہن بھائی ہیں, رشتے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا قلبی لگاؤ ہوتا ہے, انسیت ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اگر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں دوسرے رشتوں سے خدا نخواستہ محبت ہے, تو پھر وہ محبت کاملیت کی جانب نہیں ہے, پھر چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. تو مخلوق چونکہ اللہ کی فیملی ہے, جب ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, ان کے ساتھ افضل عمل کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے, تو لیکن ہمارے جو تمام تر یہ معمولات ہیں اس میں ہم نے رضائے الہی کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے, کہ میرا اللہ راضی ہوگا اگر میں فلاں سے ہمدردی کروں گی, میں فلاں کی مدد کروں گی تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا, مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا ہو جائے گی. تو ہم نے اس بات کو مطمع نظر رکھنا ہے کہ رضا الہی ہمارا مشن ہونا چاہیے. پھر یہاں میں بہت ان شارٹ کوٹ کروں گی حضرت ابو بن ادم کا واقعہ, جو مجھے خود بذات خود بہت پسند ہے اور محبوب ہے. آپ اللہ کے نیک بندے, اور ایک رات آپ کا کمرہ نور اور روشنی سے بھر جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سنہری تختی لکھنے والے وہاں پہ آتے ہیں, اور وہ ان لوگوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو آپ ڈر کے پوچھتے ہیں کیا میرا نام بھی ہے اس میں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, آپ کا نام نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اچھا, میرا اگر وہ درجہ نہیں ہے تو میرا نام ان لوگوں کی لسٹ میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں. پھر نیکسٹ ڈے, ان شارٹ بتا رہی ہوں, نیکسٹ ڈے جب وہ آتے ہیں نیکسٹ ٹائم, تو ان کے پاس پھر سنہری تختی ہوتی ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے. وہ ڈرتے ڈرتے پوچھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے, کیا میرا نام ہے اس میں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے, سب سے پہلے ہے ہی آپ کا نام, کہ بے شک خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. دیکھیں اگر ہمیں کہا جاتا ہے فلاں سے اخلاق سے پیش آؤ, اس کی رسپیکٹ کرو, اس کا احترام کرو, اس کی ستر پوشی کرو, اس کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا خیال کرو, تو نفع بخشی کس کو مل رہی ہے؟ ہماری اپنی ذات کو تمام تر فوائد پہنچ رہے ہیں. اور اللہ کی محبت یقیناً ایک ایسا بحر بے کراں ہے کہ جس میں انسان غوطہ زن ہوتا ہے تو اس کو وہ جواہر عطا ہو جاتے ہیں جس سے بندہ بندگی میں داخل ہو جاتا ہے, اور انسان کو انسانیت کی معراج عطا ہو جاتی ہے. رگے جاں سے بھی تو قریب ہے, تو ہی لکھتا سب کا نصیب ہے, جسے چاہا پل میں گرا دیا, جسے چاہا پل میں اٹھا دیا. واہ 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 سبحان اللہ, ماشاء اللہ. خوش رہیے, سلامت رہیے. بہت پیاری گفتگو. میرا دل بالکل بھی نہیں, یعنی کہ طبیعت بالکل بھی سیر نہیں ہوئی, اور دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس پہ بات کرتے رہیں, لیکن کچھ تقاضے وقت کے بھی ہوتے ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ زرمینہ خاکوی آپ کا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ آپ کا. میں شکر گزار ہوں
جناب ہمارے درمیان ہماری بہت پیاری سی ثناخواں عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار، محبت حضور سے سرشار یہ پیاری سی آواز، اور ہمیں ایک بہت پیارا سا کلام آپ سے مزید سننا ہے۔ جناب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے قلوب حب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب ہم پرچار کر رہے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے قلوب اللہ کے حبیب کی محبت سے سرشار نہ ہو، مملو نہ ہو؟ ہونا چاہیے، اور یہ محبت بالآخر اطاعت کی جانب لے جاتی ہے، اور یہ اطاعت بالآخر اعمال صالحہ کی جانب لے جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں کہ جو ہم سب کو جنت کی راہ دکھاتی بھی ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، یا اللہ ہم سب عورتوں کو نیک اور صالح عورتوں کی جماعت میں شامل فرما دے۔ آج کا پروگرام ختم کر رہے ہیں، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گر سجاتے سجاتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، کہ یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے، نہ شب کا پتہ ہے، کہ اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے، کہ اب تو بصارت بھی کم ہو گئی ہے، تیری راہ میں آنسو بہاتے بہاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ کہ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، جو دیوانہ ہوگا، وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کے، وہ پل پہ سے گزرے گا مسرور ہو کے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، اور میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط مجھ نے تمہیں کی گئی دعا ہے، فقط مجھ نے تمہیں کی گئی